بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ میری کوشش ہے کہ سیاستدانوں کو کنونس کرنے کی کوشش کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے ہر فرد کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 22 کروڑ عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگ خواہش رکھنے کے باوجود بھی نہیں کر پاتے۔ جس طرح ایک کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان میں ایک سے ایک بہترین کھلاڑی موجود ہوں گے، لیکن انہیں موقع نہیں ملتا۔ 15-16 لڑکوں کو موقع ملتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنا مقام بنائے، اپنی عزت بنائے معاشرے کے اندر، کیونکہ دنیا سے جانے کے بعد صرف آدمی کے کام ہی اس کے کام آئیں گے، باقی ساری چیزیں وہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت اس وقت عمر کے اس حصے میں ہے جو بہت تھوڑے عرصے میں شاید دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، اچھا رکھے، لیکن دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، یہ وہ واحد بات ہے جس کے اوپر دنیا کی ساری قومیں اتفاق کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ہر پارٹی کا سیاستدان، چاہے وہ اپوزیشن سے ہو چاہے حکومت سے ہو، کچھ قوانین مشترکہ طور پہ ایسے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ضرور کرنا چاہیے جس کے اثرات پورے معاشرے پہ آتے ہیں، کیونکہ جرائم بڑھنے کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ سزائیں نہیں ملتی، اور سزائیں ملیں تو یہ خود مجرم کے بھی فائدے میں جائے گی بات، کیونکہ جب مجرم کو پتہ ہوگا کہ یار اب سزا ملنے لگی ہے تو بہت زیادہ کیسز ایسے ہوں گے جو جرم کرنے والا خود بھی ڈر کی وجہ سے نہیں کرے گا کہ یار اب بچنے کا چانس کم ہے۔ مثال کے طور پہ معاشرے کے چند ایسے جرائم ہیں جن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کسی پہ تیزاب ڈال دینا بچی پہ، یہ جو لاہور میں اسلام آباد میں جو کیس ہوا قتل کا، بچے کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، یا بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یا زمینوں پہ کسی کے ناجائز قبضہ کر لیا جاتا ہے یا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جرائم ہیں جن کے اثرات پورے معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر سب اتفاق کر لیں کہ کم از کم یہ 5 6 7 8 جو بھی اہم جرائم ہیں جن کے اثرات معاشرے پہ آتے ہیں، اس کے لیے سب قانون سازی کر کے اس بات سے اتفاق کر لیں کہ بھئی 45 ڈیز کے اندر ان کیسز کا فیصلہ لازمی کر دیا جائے، ہر صورت سے کر دیا جائے۔ اس لیے کہ جب سزا ہوگی تو جرم کرنے والا بھی خوف محسوس کرے گا، اور جرم کرنے والا بھی جرم کرنے سے بچے گا۔ ہم بعض چیزوں کو بڑا معمولی لیتے ہیں، لیکن ایک چیز کو شاید ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں جس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ جو بھی شخص جرم کرتا ہے وہ اکیلا جرم کر کے اس کا وہ مجرم نہیں بنتا۔ اگر فرض کریں کہ کسی آدمی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی وہ بہنیں، اس کی وہ بیٹیاں اور اس کے بھائی وہ سب متاثر ہوتے ہیں۔ جرم تو صرف ایک نے کیا ہوتا ہے، لیکن جب رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں گھر کے، لوگ اس وقت رشتہ کرنے سے باوجود یہ کہ اس بچی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، سب چیزیں انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آدمی کبھی محسوس نہیں کرتا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے تمام گھر پہ کیا اثرات آئیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رشتے کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان اچھے لوگوں کے لیے بھی رشتوں کا مسئلہ بنتا ہے جو کہ اچھے رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ان قوانین میں یہ ترمیم کر لی جائے یا نئے قوانین بنا لیے جائیں کہ اس قسم کے کیسز جو ہے نا 45 دن میں 45 ڈیز کے اندر تمام کارروائیاں، تمام اپیلیں مکمل کرنے کے بعد اس کو انجام تک پہنچا دیا جائے گا، تاکہ اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ جلدی رہا ہو جائے، اور اگر کسی نے غلط الزام لگایا تو اس کو بھی اس جرم کی سزا دینا چاہیے، وہی سزا اس کے لیے ہو جو اس جرم کے اندر زیادہ سزا ہو سکتی ہے، تاکہ ہر آدمی دوسرے پہ ناجائز الزام بھی نہ لگائے۔ تو یہ معاشرے کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سیاستدان چاہیں، لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، ایک کام کر لیں کہ تمام سیاستدان اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم کمپیوٹرائز بیلیٹنگ کریں گے کیسز کی، ہر 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد اس میں سے 5 یا 10 کیس جو بھی ہوں گے ان کے لیے ہم قانونی طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ ان کیسز کے اوپر، وہ چاہے کسی کے بھی ہوں، ان کا بھی فیصلہ ہم 45 ڈیز میں کر لیں گے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں،
کسی بھی کرپشن کے ہو یا کسی بھی جرم کے ہو، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، یہ کیس چل رہا تھا، کمپیوٹر میں نام آ گیا، بس ٹھیک ہے اب اس کیس کا فیصلہ 45 ڈیز میں ہو جائے گا، تو پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا یار ہمیں فلاں نے انتقام کا نشانہ بنا دیا۔ جو جرم ہوگا اس کو سزا مل جائے گی، جو جرم نہیں ہوگا، جس نے نہیں کیا ہوگا وہ رہا ہو جائے گا، تو دونوں کے لیے بہتر ہے۔ جو خواہ آدمی بے گناہ جرم میں ملوث کر دیے جاتے ہیں ان کو بھی بچت ہو جائے گی، اور جس نے جرم کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے اثرات جو میں نے کہا کہ پورے معاشرے پہ جاتے ہیں، یہ چھوٹے موٹی چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر پھر کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، میرا کیس ہو، آپ کا کیس ہو، کسی کا بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی عام آدمی کا کیس ہو، سیاستدانوں کا کیس ہو، بس 10 کیسوں کی بیلٹنگ ہو جائے ہر 2-3 مہینے کے بعد کے، اس سے کم از کم ایک خوف ضرور آ جائے گا جرم کرنے والوں کے اندر کہ یار یہ آج جرم تو ہم کر رہے ہیں پیسوں کے لیے کسی وجہ سے، لیکن اگر یہ کیس کمپیوٹر میں آ گیا تو ہمیں تو 45 ڈیز کے اندر اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس میں تعاون کریں گے اور ان چیزوں کو روکنے میں مثبت کردار ادا کریں گے، مرنا سب نے ہے، بچنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، دنیا بھر کی طاقت ہے، چلے سب نے جانا ہے، ٹائم کی بات ہے، ایک لمحے سے لے کے زیادہ 100 سال تک، اس سے زیادہ تو شاید 99% لوگوں کے پاس زندگی نہ ہو، اور چھوڑ کے سب جانا ہے، صرف اس کے اعمال، صرف اور صرف اس کے اعمال اس کے کام آنا ہے۔ اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔